بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب کا ضمنی انتخاب عمران خان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، اور پھر پورا زور بھی لگایا گیا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جیت اس کی ہوئی جس کے سر پر ہاتھ نہیں تھا، اور جس کے سر پر ہاتھ تھا وہ ہار گئے۔ اس کے بعد پھر کل پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہونی تھی۔ اس میں بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ بھی ہو گیا حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہے گا، اور ہم نے آپ سے یہ کیوں کہا تھا آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اپنایا جائے گا، اور جو طریقہ کار اپنایا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ غلط ہی ہوگا۔ اور پھر کل جب یہ سب کچھ ہوا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے۔ حکومت تو ان کی ٹک نہیں سکتی کیونکہ عوام قبول نہیں کر رہے۔ بڑی بڑی طاقتیں اپنا فل زور لگا کر دیکھ چکی ہیں، عوام نہیں مان رہے، لہٰذا یہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، اور جب یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوگا تب ہی یہ تبدیل ہوگا۔ آج پاکستان کا بچہ جان چکا ہے کہ آج تک ہم نے ترقی کیوں نہیں کی، ہمارا سسٹم کیا تھا، اسے کون چلاتا تھا، یہ عدالتیں، یہ پارلیمان، کیا ان سب کی ضرورت بھی تھی، یا پھر یہ سب پیسے کا ضیاع ہے؟ فیصلے اصل میں کوئی اور کرتا ہے۔ سمجھ تو ان کو بڑی دیر سے آئی ہوئی ہے کہ یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا، اور عوام کے سامنے کبھی بھی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکی، اور جو رہی صحیح امید تھی وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ختم ہو گئی۔ ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، تمام سٹیٹ مشینری نے ایک ہو کر کام کیا، لیکن وہ 4 سے زیادہ سیٹیں عمران خان سے نہیں چھین سکے۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سسٹم اس طرح سے چل نہیں سکتا، سسٹم کو ریورس کیا جائے گا، لیکن ان 3-4 مہینوں میں جو بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں، ہر کوئی شرمناک حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ عوام وہ رات نہیں بھول رہی جب عدالتیں رات گئے کھل گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان تھا لیکن آرڈرز کہیں اور سے آ رہے تھے، لہٰذا کل رات ایک بار پھر عدالتیں کھولی گئیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آج جو فیصلہ ہوا بہت حد تک متوقع ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ لیکن فیصلہ سنایا کیوں نہیں گیا؟ پیر تک روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب عمران خان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، رابطے تو عمران خان کے ساتھ بڑی دیر سے ہو رہے ہیں، اور عمران خان بہت پہلے اقتدار میں واپس آ سکتے تھے، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا، عمران خان کو مطالبات ماننے پڑتے۔ عمران خان یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اپنے دم پر واپس آؤں گا، اور پاکستان میں کوئی یہ تاثر مان ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اپنے دم پر بھی حکومت بنا سکتا ہے۔ تو پھر عمران خان کو بتایا جاتا تھا کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ہوتے رہو خوار۔ اب ایک بار پھر عمران خان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو 100% صحیح ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی دم پر واپس آ سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے روز کیا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ سیٹلمنٹس ہوں گی تو عمران خان واپس آئیں گے، سیٹلمنٹس ہوں گی تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، اپنی ساکھ کو بھی تو بچانا ہے۔ اس لیے عمران خان کے سامنے اس بار بہت ہی نرم شرائط رکھی جائیں گی، اور اگر عمران خان نے وہ بھی نہ مانی تو پھر یہ سسٹم مزید ایکسپوز ہوگا، خطرناک حد تک ایکسپوز ہوگا۔ عوام اس سسٹم کو تسلیم نہیں کر رہی، اور رکی ہوئی صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے روکا ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک امید ہے کہ عمران خان واپس آئے گا۔ عمران خان اپنی رکاوٹ ہٹا لے یا یہ امید ختم ہو جائے کہ عمران خان واپس آئے گا، پھر اس ملک میں وہ ہوگا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ساری وہ جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کو لے لیں، کہ ان کے پاس 4 بندے جمع ہو جائیں یہ اداروں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان یہ کام نہیں کرتا، اس لیے اسے ایزی لیا جاتا ہے، لیکن اسے ایزی لیا جا نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو وہ اپنی بات کا پکا ہے، دوسرا ساری عوام اس کے ساتھ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، اور مریم نواز ایک بار پھر اداروں پر کس طرح سے چڑھائی کر رہی ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلے آپ کو مختصراً سارے معاملے کا پس منظر بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انتخاب ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو 179 ووٹ ملے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے امیدوار
پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے تھے، لیکن اس کے باوجود صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پرویز الہی کو ملنے والے ووٹوں میں سے کاف لیگ کے تمام 10 ووٹ مسترد کر دیے تھے، جس کے بعد حمزہ شہباز 3 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ فیصلے سے قبل سماعت میں پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو پرویز الہی کے ووٹ حمزہ شہباز سے زیادہ تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت حسین کے مبینہ خط کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ کاف کے ووٹ مسترد کر دیے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کو 2 بجے طلب کیا۔ وہ ڈپٹی اسپیکر جو کل وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے، آج وہ عدالت نہیں آئے۔ اب اسے آپ ان کی اکڑ سمجھیں یا بزدلی سمجھیں، وہ عدالت نہیں آئے تو سپریم کورٹ نے انہیں 2 بجے طلب کیا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ ڈپٹی اسپیکر الیکشن کا مکمل ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کریں اور آ کر بتائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے کس پیرا کی بنیاد پر رولنگ دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی معاونت کے لیے سپریم کورٹ طلب کر لیا گیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ حمزہ شہباز نے حلف لے لیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، آپ لوگ بھی ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد عدالت نے حمزہ شہباز اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ اس کے بعد 2 بجے کے بعد سپریم کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر دوبارہ سماعت شروع کر دی تو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے عرفان قادر نے وکالت نامہ جاری کرایا۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ ڈپٹی اسپیکر کو طلب کیا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو عرفان قادر نے کہا کہ میں موجود ہوں، عدالت کی معاونت کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمرہ عدالت میں اتنا رش ہے، ہدایت کی گئی کہ متعلقہ لوگ ہی آئیں، جس کے بعد فل بینچ نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ جب غیر ضروری لوگ وہاں سے نکل گئے تو پھر سے سماعت شروع ہوئی۔ اس دوران نون لیگ مطالبہ کرتی رہی کہ وہ ججز جو نون لیگ کے خلاف فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اب آپ کو مختصر عدالتی فیصلہ بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل کیا گیا تھا، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ فل بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ 1 جولائی کا سٹیٹس بحال کر دیا۔ حمزہ شہباز ایک بار پھر عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اگر پارٹی سربراہ کی ہی بات ماننی ہے تو اس کا مطلب پارٹی میں آمریت قائم کر دی جائے۔ چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 1 جولائی کا سٹیٹس بحال کرنے کے بعد اس کیس کو تفصیل سے دوبارہ سنیں گے۔ پیر تک حمزہ شہباز صرف روٹین کے امور سر انجام دیں گے۔ حمزہ شہباز عبوری وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ کیس کی سماعت پیر کے روز ہوگی، تمام وکلاء کو سنیں گے۔ حمزہ شہباز آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ حمزہ وہ پاور استعمال نہیں کریں گے جس سے ان کو سیاسی فائدہ حاصل ہو۔ عبوری وزیر اعلیٰ محدود اختیارات میں کام کریں گے۔ میرٹ سے ہٹ کر کوئی بھی تقرری ہوئی تو اسے کالعدم قرار دیں گے۔ کاف لیگ کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کیسز کی سماعت اتوار کے روز بھی کی جائے۔ حمزہ شہباز اس اہل نہیں وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہ سکیں۔ حمزہ شہباز کو کابینہ بنانے سے روکا جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اتوار کو سماعت نہیں ہو سکتی، عدالت اس کیس کو جلد سماعت کرے گی۔ عدالت نے ریکارڈ مانگا تھا، ریکارڈ آ گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر نے کہا کہ اس حوالے سے میرے کلائنٹ نے مجھے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم وہ چٹھی دیکھنا چاہتے ہیں جو پارٹی سربراہ کی جانب بھیجی گئی تھی۔ پارٹی سربراہ اور پارلیمانی سربراہ کی ہدایات میں کیا فرق ہے؟ عدالت اسی موضوع پر 17 مئی کا فیصلہ دے چکی ہے۔ بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس فیصلے کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، پیر تک فی الحال بات یہاں پر رک گئی ہے۔ اب عمران خان سے رابطے ہو رہے ہیں اور اگر سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں تو پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اور اگر سیٹلمنٹس نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سب کو کس طرح سے مزید کھینچا جاتا ہے۔ تو آج صرف اتنا ہی ہوا جس پر مریم نواز اپنے اصل روپ میں واپس آ چکی ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں بار بار لگتا ہے کہ اب یہ لوگ ایماندار ہو جائیں گے، اب یہ لوگ غداری نہیں کریں گے، اب یہ لوگ محب وطن ہو جائیں گے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں
اپنے ہی دیے گئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈالتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ بہت ہو گیا ہے ناظرین۔ حقیقت یہ ہے کہ دباؤ تو ان کا ہوتا ہے، بدماشی ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب چور یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ سارے فیصلے میرے خلاف کیوں ہو رہے ہیں، میں نے جس کے گھر میں چوری کی ہے اس کے خلاف بھی تو کوئی فیصلہ کریں تاکہ ترازو برابری پہ آئے۔ ان کے اس طرح کے بیانات کے بعد پھر پی ٹی آئی میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہاں فیصلے برابری کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ پھر مریم نواز نے کہا کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے، جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا۔ آج اس کی نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اسی لاڈلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا۔ نامنظور۔ ناظرین، آپ کی سب پر کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔